Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we are going to talk about the 10th class English paper. इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होता है कि उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है. Most of the students are confused at that time. ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उस वक्त कंफ्यूज होता है कि क्या करें और क्या ना करें. They are confused what to do and what not to do. So let's get started. इसका जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका टाइम जो है ना वो 3 आवर्स का होता है जो पहला पोर्शन होता है, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 75 होते हैं. यहाँ पर नोट दिया गया है तो इसको पढ़ते हैं. There are 3 sections in this paper. इस पेपर के 3 सेक्शंस हैं. That is A, B and C. Attempt section A and return it to the superintendent within the given time. इसका मतलब है कि ये जो पहला सेक्शन है इसको आप हल कर लीजिए और ये फिर जो स्पेसिफिक टाइम होता है, मुकर्रर वक्त होता है, उसमें आप सुपरिंटेंडेंट के हवाले कर दें. No marks will be awarded for cutting, erasing and overwriting. इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ लिखाई की और फिर आपने वो काट दी या उसको एरेज किया, ख़त्म किया या उसके ऊपर कुछ लिखा तो इसके नंबर्स नहीं मिलेंगे. मोबाइल फ़ोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन एग्ज़ामिनेशन हॉल. एग्ज़ामिनेशन हॉल में, इम्तिहानी हॉल में आप मोबाइल नहीं ले सकते, मोबाइल नहीं ला सकते. मोबाइल का जो लाना होता है वो ममनू होता है. अच्छा, ये जो हमारे पास सेक्शन ए है इसके मार्क्स 15 है और टाइम जो है वो 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स टाइम है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें आपने टिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. हर एक के पास अपने ऑप्शंस होते हैं. एंड शेड A, B, C, D इन द गिवन बबल आंसर शीट. तो आपको जो दूसरा शीट दिया गया होता है उसमें जो बबल्स होते हैं उनमें आपने A, B, C, D जो भी है वो शेड करना है, वो फिल करना है. तो देखते हैं. हमारे पास जो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो है डुएट, चेंज द वॉइस. अब ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, पहले मारूफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. अब इसका पैसिव वॉइस कैसा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं. तो आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर आपकी कमांड बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप ये आसानी से हल कर सकते हैं. तो यहाँ पर एग्जांपल्स है लेट इट इज़ डन बाय, लेट इट बी डज, लेट इट बी डन, लेट इट इज़ बी डन. तो यहाँ पर हमारे पास जो टिक है वो है लेट इट बी डन. तो आपका जो है ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर पूरा कमांड होना चाहिए, फिर आप ठीक तरीके से ये कर सकते हैं. तो इसमें सी नंबर जो है वो ठीक है. दूसरा जो है वो देखते हैं. ही सेड गो टू स्कूल इन टाइम, चेंज द नरेशन. अब ये हमारे पास जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है. ये डायरेक्ट नरेशन में ये बात है और अब जो है ना हम इनको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में किस तरह बोलेंगे. तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप देख रहे हैं. ए नंबर ऑप्शन है ही सेड दैट गो टू स्कूल इन टाइम. बी नंबर ही एडवाइज्ड टू गो टू स्कूल इन टाइम. सी नंबर ही आस्क्ड दैट गो टू स्कूल इन टाइम. एंड डी नंबर है ही टोल्ड दैट गो टू स्कूल इन टाइम. तो इसमें जो है ना 4 नंबर, ये जो डी नंबर है ये ठीक है. अच्छा, तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर कमांड होना चाहिए, फिर आप ये आसानी से कर सकते हैं. यहाँ पर लिखा है APWA was founded back in. तो यहाँ पर ऑप्शंस है, तो ठीक ऑप्शन है 1949. अब ये सबक से लिया गया है. तो अगर आपने जो लेसन्स है वो ठीक तरीके से पढ़े हैं तो फिर आप इनको ठीक कर सकते हैं, ठीक तरीके से फिर आप ये कर सकते हैं. लीप्ड मीन्स. अब लीप्ड का क्या मतलब होता है? यहाँ पर ऑप्शंस है ऑर्डर्ड, प्लेड, वर्कड, जम्प्ड. इसका मतलब होता है जम्प्ड. 5 नंबर जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. ये जो लेसन है, लेसन इज़ रिटन बाय, ये सबक किसने लिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस है. तो आपको लेसन्स जो सीखने के दौरान आपको जो टीचर सिखाता है तो उस वक्त आपको ये भी सीखना चाहिए कि ये सबक किसने लिखा है. यहाँ पर ऑप्शंस है, तो ठीक है ख्वाजा जमील. द डॉग जम्प्ड
dash the wall. اب یہاں prepositions کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے کون سا preposition استعمال کرنا ہے. preposition کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے ٹیسٹس اور جو MCQs پر بیس ہوتے ہیں اس میں یہ مختلف قسم کے MCQs والے جو سینٹنسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو آپ کو اس پر کمانڈ ہونا چاہیے. The dog jumped. اب یہاں پر ہم کیا لگائیں؟ on the wall, at the wall, through the wall, over the wall. کون سا ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ڈی نمبر ٹھیک ہے. یہ ٹک مارک غلط ہے، کسی نے کیا ہے لیکن یہ غلط ہے. تو یہاں پر اوور ٹھیک ہے. the dog jumped over the wall. cigarette smoke contains of. تو یہاں پر کیا لگے گا؟ cigarette smoke contains of poisonous substances. The Great Wall of China is dash feet high. تو آپ سبق سے یہ پتہ چلے گا کہ کتنا ہائی ہے. 30. The word vicious means. vicious کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو یہ بھی آپ کو جو ہے نا سبق کے جو words meaning ہے آپ کو وہ سیکھنے چاہیے. Very bad. He drives the car fast. Underlined word is. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے MCQs بھی ہوتے ہیں کہ ایک سینٹنس دیا گیا ہوتا ہے اور آپ نے معلوم کرنا ہے. ایک انڈرلائن ورڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا پارٹس آف اسپیچ ہے، تو آپ نے وہ معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر یہ جو فاسٹ ہے یہ ہمارے پاس ایڈ ورب ہے. یہ نشان غلط ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہمارے پاس ڈی نمبر ٹھیک ہے. ایڈ ورب جو ہے فاسٹ، یہ یہاں پر ایڈ ورب کا کام کرتا ہے. Thomas Edison died in. Thomas Edison کب مرا؟ تو آپ کو ٹھیک آپشن چوز کرنا چاہیے. The study of the mind is. ذہن کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، مطالعہ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پر آپشنس ہے زوالوجی، بایولوجی، سائیکالوجی، باٹنی. تو یہاں پر سائیکالوجی ہے. He is my good chum. Underlined word means. اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو انڈرلائن ہے؟ چم کا مطلب فرینڈ ہوتا ہے. The word bidden means. word bidden کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر آپشنس ہیں. تو آپ نے اگر بک کی ٹھیک طریقے سے اسٹڈی کی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. An indolent student means. indolent student کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پر آپشنس ہیں، آپ نے ٹھیک آپشن چوز کرنا ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا سیکشن اے. اب ہم سیکشن بی کی طرف جاتے ہیں. سیکشن بی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 2 hours اور 40 minutes ہوتے ہیں اور اس کے جو مارکس ہیں وہ 60 ہوتے ہیں. تو پہلا جو کویسچن ہے وہ کیا ہے؟ آنسر اینی 5 parts. ایچ پارٹ کیریز ایکول مارکس. تو آپ نے جو ہے نا ان میں 5 parts کرنے ہیں اور ہر ایک کے جو ہے نا ہر ایک کے برابر نمبر ہوتے ہیں. یہاں پر مختلف پارٹس ہیں، آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں. یہ جو کویسچنز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بک سے لیے گئے ہیں. تو اگر آپ نے کویسچنز آنسرز ٹھیک طریقے سے یاد کیے ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. کویسچنز آپ دیکھ رہے ہیں. Why did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم felt the need of conveying his last message. یہ سبق سے لیا گیا ہے. What did Al-Mansur decide about the bag of gold? What problems Pakistan is facing since its inception? How many hours a day Thomas Edison used to work? When and where was Hazrat Umar radhiyallahu anhu born? How the economic growth hampered by overpopulation? What lowers the oxygen level in a smoker's body? تو یہاں پر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو کویسچنز آتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے نا WH والے کویسچنز جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں جن میں WH ورڈ پہلے ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وائی، واٹ، ہاؤ، وین، اس طرح کے WH کویسچنز والے کویسچنز بہت آتے ہیں تو آپ کو ان پر دھیان دینا چاہیے. کویسچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. پیرافریز ون آف دا فالوئنگ اسٹینزاز. تو یہ 2 اسٹینزاز ہیں، آپ نے ان میں سے ایک کا پیرافریز کرنا ہے. پیرافریز کا مطلب تشریح کرنا ہے. جس طرح اردو کی تشریح ہوتی ہے جو 2 لائنز ہوتے شاعری کے، تو یہاں پر بھی ان کی تشریح کرنا ہوتا ہے. تو آپ ان میں سے ایک کو چوز کر سکتے ہیں، ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے آسان ہو.
اور اس کے سامنے جو ہے نا نمبرز بھی ہیں، اس کے 5 مارکس ہیں، اور جو اوپر پورشن ہے اس کے 15 مارکس ہیں. تو آپ مارکس کو دیکھ کر جو ہے نا آپ کویشچنس سالو کیجئے، امپورٹنس کو دیکھیے، مارکس کو دیکھیے. 4 نمبر جو کویشچن ہے، ریڈ دا سٹینزا کیئرفلی اینڈ آنسر دا کویشچنس گیون ایٹ دا اینڈ. یہاں پر ایک سٹینزا ہے، آپ نے وہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد نیچے کویشچنس ہے، آپ نے اس کے آنسرز دینے ہیں. تو یہ سٹینزا لیا گیا ہے اور نیچے کویشچنس ہیں. Who gives his harness bills a shake. اس طرح اور بھی کویشچنس ہے، تو آپ نے پھر یہاں پر جو ہے نا اسٹینزا میں ان کے جوابات ڈھونڈنے ہیں. کویشچن نمبر 5 ہمارے پاس ہے، یوز اینی 2 pair of words. یہاں پر 2 pair of words جو ہے نا استعمال کرنے ہیں، جملوں میں استعمال کرنے ہیں. pair of words کا مطلب ہوتے ہیں الفاظ کے جوڑے، ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کی سپیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو جب سپیلنگ ڈیفرنٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ معنی بھی مختلف ہوگا، میننگ بھی ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن ان کی پروننسیشن سیم ہوتی ہے، تلفظ ایک جیسی ہوتی ہے. تو یہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ یہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آپ کے سینٹنسز سے پتہ چلے گا کہ آپ کو اس کی میننگ آتی ہے کہ نہیں آتی. تو آپ نے پھر ان کو سینٹنسز میں استعمال کرنا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے یہ پیراپولز دیے گئے ہیں. یہاں پر دیکھ لیجئے الٹر لکھا ہے، تو ہمارے پاس 2 الٹر ہیں. ایک جو ہے نا الٹر قربان گاہ کو کہتے ہیں، اور دوسرا الٹر چینج کرنا، تبدیل کرنے کو کہتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ سینٹنسز میں استعمال کر کے ڈیفرنس واضح کرنا ہے. بی نمبر جو ہے، یوز اینی 3 phrases، یا ہم فریزل وربس کہتے ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا. یہ فریزل ورب ہیں اور آپ کو جو ہے نا ان کی اسٹڈی کرنی چاہیے. یہ جو ہے نا ان کی الگ الگ میننگ ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں، پہلا جو ہے برنگ اپ. اب برنگ کا تو الگ معنی ہے، برنگ کا مطلب تو لانا ہوتا ہے اور اپ کا مطلب اوپر، لیکن جب یہ مل جائے تو یہ فریزل ورب بنتا ہے اور اس کا اپنا میننگ ہوتا ہے. وہ ہمارے پاس ہے پرورش کرنا. تو آپ نے ٹھیک طریقے سے یہ جو ہے نا استعمال کرنا ہے جملوں میں. اور یہاں پر دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا 3 کو استعمال کرنا ہے، 3 phrases یا phrasal verbs. Question number 6 ہے، read the passage carefully and answer the questions given at the end. یہاں پر یہ ایک پیسج ہے، آپ نے یہ جو دیا گیا ہے پیراگراف سا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر نیچے کویسچنس ہیں، آپ نے ان کویسچنس کے آنسرز دینے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے صرف اگر ایک ایسا کویسچن پوچھا گیا ہو جس کا جواب صرف ایک لفظ ہو، لیکن آپ نے ایک لفظ نہیں لکھنا، وہ پورا جو جملہ ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ who is our Lord. تو ہم یہاں پر کہیں گے، ہم پورا کہیں گے Allah is our Lord. Who created the universe. تو یہاں پر ہم کہیں گے Allah created the universe. تو اس طرح آپ کریں گے. Question number 7 جو ہے، attempt any essay from the following. یہاں پر essays ہیں، مضامین. اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی مارک سے امپورٹنس معلوم کر سکتے ہیں. اس کی جو ہے نا 10 مارکس ہیں. تو آپ نے وہ اسے سلیکٹ کرنا ہے جس پر آپ جو ہے نا زیادہ لکھائی کر سکتے ہو. یہاں پر ایسیز ہیں پولوشن، مائی ایم ان لائف، ریلوے جرنی، اس طرح مختلف ایسیز ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 8 جو ہے، ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ انٹو اردو. یہاں پر سینٹنسز دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو یہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کلاس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور جو لیسنس ہوتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے آپ اٹینٹیولی آپ کلاس لیتے ہیں، تو پھر آپ ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹرانسلیٹ اینی 6 آف دا فالوئنگ انٹو انگلش. اب یہاں پر 8 جملے دیے گئے ہیں اور آپ نے یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. تو یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا پرووربس ہوتے ہیں، جو ضرب الامثال ہم کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. آپ کو وہ اسٹڈی کرنی چاہیے. اور ٹینسز سے بھی جملے ہوتے ہیں، ٹینسز بھی اسٹڈی کرنی چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چائے پی چکا تھا. اب یہ ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے، تو یہ ہم چینج کریں گے، ہی ہیڈ ٹیکن ٹی. یہ جو ہمارے پاس دوسرا نمبر سینٹنس ہے، پچھلے 4 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے. اب یہ ہم نے کس طرح چینج کرنا ہے، اٹ ہیز بین ریننگ. اب یہ جو ہے نا ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہے، تو اس کو کس طرح چینج کرنا ہے،
It has been raining for the last 4 hours. Third number sentence क्या है? जिसकी लाठी उसकी बेंस. इसका मतलब इसका जो प्रोवर्ब है इंग्लिश में वो है might is right. जिसके पास ताकत होती है तो उसका इख्तियार होता है. अम्मी बाजार से सब्जियां खरीद चुकी हैं. Mother has bought the vegetables from बाजार. 5 नंबर जो है तुम क्यों झूठ बोलते हो. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है. Why do you tell lies? या हम कहते हैं Why do you tell a lie? मुझे प्यास लगी है. तो अब इसका हम क्या किस तरह करेंगे? I am thirsty. हम बोलेंगे I am thirsty. इसी तरह ये बाकी सेंटेंसेस हैं. तो जब आपका कमांड प्रोवर्ब्स और टेंसेस पर होगा तो फिर आपको ये आसान होगा. So this was all about this paper. I hope you got it and don't forget to share it with your friends, and thank you so much for watching this video.